چلیں اب پھر آتے ہیں ہم اپنے اسپریچول بریتھر کی طرف۔ آج کا ہمارا عنوان ہے دعا۔ کر چکے ہیں ہم لوگ، کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ جسٹ اے ریمائنڈر فار می فرسٹ اینڈ دین آل آف یو انشاءاللہ۔ تو پہلے ابھی ذرا پچھلی سلائیڈ ہی رہنے دیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں اپنا اسپریچول بریتھر شروع کرتے ہیں۔ اس میں کچھ کویسچن ہیں، آپ چاہیں تو اپنے دل میں جواب دیں، اپنے پاس لکھ لیں، اور چاہیں تو ادھر بھی لکھیں، اس اوکے۔ لیکن میں خود ہی سوال بھی کروں گی اور جواب بھی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ماضی پر غم، حسرت یا ندامت محسوس کرتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی ہمارے ماضی میں، اب ماضی ہمارا کل بھی ہو سکتا ہے، آج سے 50 سال پہلے کا بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت لوٹ آئے اور ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور وہ غلطی پھر ہم سے دوبارہ نہ ہو۔ پھر ہے کہ کیا ہم مستقبل میں آنے والے دنوں یا حالات کا خوف کھاتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی آپ کا جواب بھی یہی ہوگا انشاءاللہ، کہ ہم، اور خاص طور سے اسپیشلی آج کل کے حالات میں، جبکہ دن بدن حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ آنے والا کل ہمارا کیا ہو۔ ہمارے لیے، ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ضروریت کے لیے یہ پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے حالات ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے دین پر قائم رہ بھی سکیں یا نہ رہ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ آگے پھر ہم کو اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ ہدایت پہ رہیں، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق کتنا ہوگا، یعنی یہ خوف دل میں ہم سب کے رہتا ہے۔ پھر ہے کہ ہم اپنی کسی عادت کی وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ ہم سے چھوٹ جائے۔ بس جیسے ہم میں سے بعض کو ہوتا ہے کہ بس سونا جو ہے نا وہ ہمارا ایک مشغلہ ہوتا ہے کہ ہم سوئیں، تو اب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں کہ ہم اپنی زندگی کو روٹین میں لا سکیں۔ یا غصہ آتا ہے، یعنی ہر ایک کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، غصہ بہت آتا ہے تو اس پر کیسے قابو پائیں کہ ہم لوگوں کا دل نہ دکھائیں۔ یا کسی کے ساتھ اگر کچھ انبن ہو گئی تو ہم کسی کو معاف کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، اور ہم اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یا آج کل سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ فون میں کیا ہے کہ گو کہ اچھی چیزیں بھی ہیں، اسی فون سے ہم قرآن بھی سنتے ہیں، اسی فون سے ہم اپنے میسیجز، اچھے میسیجز بھی آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت سی بہنیں فون پر اپنا لیسن سن رہی ہوں گی، تو یہ اچھے وے میں تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھی چیز یا کوئی لیکچر سننے کے لیے فون کھولتے ہیں، نیت ہماری وہ ہوتی ہے، لیکن بیچ میں کوئی میسج آ جاتا ہے، کہیں اور سے کوئی چیز پاپ اپ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم بھٹک جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر بھی قابو رکھنا ہے کہ اگر ہم کچھ چیز سننے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں سننا ہی ہے۔ پھر یہ کہ کیا ہم اپنی جان، مال، اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں؟ تو وہی بات ہے کہ ہم ہوتے ہیں، ہم سب کو یہ فکر رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے اب، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام فکرات سے جو ماضی میں گزر گئیں یا جو آگے آنے مستقبل کے لیے ہم و غم رہتا ہے، اس سے ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھتے ہیں کہ مشکلات ان کے پاس بھی تھیں اور ڈفرینٹ طرح کی تھیں۔ اب یہ ڈفرینٹ، ہماری ڈفرینٹ ہے مشکلات، ان کی ڈفرینٹ تھی مشکلات، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے تھے، اور اپنے کاموں میں ان کی کسی کام میں بھی کسی مشکل کی وجہ سے رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا تھا کہ وہ ان مشکلات سے نکل گئے، کامیاب ہو گئے اور انعمت علیہم کہلائے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا چیز تھی۔ ان کے پاس سب سے پہلے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کے درمیان۔ دوسری چیز یہ تھی کہ قرآن پاک ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، آیات آ رہی تھیں، وہ ان پر عمل کر رہے تھے، جو چیز چھوڑنی تھی رائٹ اوے چھوڑتے جا رہے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی چوائس نہیں، مطلب انہوں نے اپنے لیے کوئی چوائس رکھی ہی نہیں تھی۔ آمنا صدقنا، یہ کام کرنا ہے رائٹ اوے شروع کر دیے، یہ چیز چھوڑنا ہے رائٹ اوے چھوڑ دی۔ آپ نے دیکھا کہ جب شراب چھوڑنے کا آیا تھا تو رائٹ اوے انہوں نے شراب چھوڑ دیا، بوتلیں بہا دی، اپنے مٹکے توڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگا۔
تو سب سے پہلے کیوں کرتے تھے وہ فوراً اس پر عمل؟ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے لیے یہ چیز کہی ہے تو یقیناً اس میں فائدہ ہے، اگر اس چیز سے روکا ہے تو یقیناً اس میں رکنا ہے۔ اور پھر دوسرا کیا تھا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور انبیاء السلام کا بھی، کہ فوراً اگر کوئی مشکل ہوتی تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فوراً ہی نماز پڑھتے، جا نماز پہ کھڑے ہو جاتے، 2 نفل پڑھتے اور اپنی مشکل کے لیے دعا کرتے۔ تو اس طرح اب ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، بچوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ اب دعا کے لیے کیا ہے کہ دعا کرتے ہیں ہم صبح شام کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن ہمارا دل کہیں ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے میری بہنوں۔ صرف ہمارے، جسے کہنا چاہیے نا کہ ہمارے ہونٹ چلتے رہتے ہیں اور ہمارے ہونٹ کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، اور ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے صبح شام کی دعائیں پڑھ لی، پھر بھی اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً منہ سے یہ نکلتا ہے کہ دعا تو پڑھی تھی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ قرآن تو ہم نے پڑھا تھا، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے جس طریقے سے دعا پڑھی، اللہ نے اسی طریقے سے ہماری حفاظت کی۔ اگر ہم 10% دعا میں دل لگاتے ہیں تو وہ 10% ہی اس کا ہمیں بھی اجر ملے گا۔ تو ہمیں آج سے اپنی اس بات پر وہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ ہم اب جو بھی دعا مانگیں، قرآن پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، یا کوئی بھی کام کریں، ہم دل سے کریں، سوچ کے کریں، سمجھ کے کریں۔ اگر عربی میں دعائیں نہیں پڑھ سکیں تو پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ اردو ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ دل سے کوئی چیز نکلے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ قرآن میں، سورہ انبیاء میں، ہر جگہ ہر نبی کی دعا کے بعد، جیسے جب یونس علیہ السلام کی دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے فوراً ہی بات ہے کہ کذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور ہر دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے رائٹ اوے جواب دیا ہے، اس لیے کہ ان کا جو دعا مانگنے کا انداز تھا وہ یقین سے مانگتے تھے کہ ہم نے یہ دعا مانگ لی، دیٹس اٹ، اللہ نے سن لی اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم کو یہی نہیں ہے، ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں اللہ سنے گا نہیں سنے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری بات، ہم نے تو دعا بھی کی پھر بھی ہمارا نہیں ہوا۔ تو ہماری دعا مانگتے وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری توجہ کہاں ہے، ہمارا دل کہاں ہے۔ جتنے خشوع، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت میں خشوع لازم ہے، تو دعا کے وقت بھی ہمیں اپنے خشوع کو رکھنا چاہیے۔ اب نکالیں اس کے لیے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا مفید ترین دوائیوں میں سے ہے، اور یہ مصیبتوں پریشانیوں کی دشمن ہے۔ یہ اس بندے کا دفاع کرتی ہے، یعنی جو دعا کرتا ہے اس کا علاج کرتی ہے، اسے گرنے سے روکتی ہے، اسے بلند کرتی ہے، اور جب اترتی ہے تو اسے سکون پہنچاتی ہے، اور یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے یہ چھوٹا سا ایک ریمائنڈر تھا کہ ہم پڑھتے تو ہیں قرآن بھی، دعا بھی کرتے ہیں، ہمیں اپنے دل میں یقین پیدا کر کے دعا کرنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت بھی سوچ سمجھ کے اللہ سے، بس یہ سوچیں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم جب دعا مانگیں، جب نماز پڑھیں، جب قرآن پڑھیں تو حاضر دل کے ساتھ، اور اس خیال سے، اس نسخے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے بے فکر ہو کر پھر ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں میں، ہماری عبادت میں اثر دے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔